بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا الجنة التي كنتم توعدون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ کہاں سے وہ زبالہ ہوں کہ جس سے یا رسول اللہ کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ۔ محمد تو اللہ محمود دونوں حمد کے محمود، دونوں کا ایک ہی معنی گرامی یا رسول اللہ۔ دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں، وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی یا رسول اللہ۔ زمیں پر قبضہ موسیٰ کا کہ پھاڑا نیل دریا کو، عجب تر چاند کی تیری غلامی یا رسول اللہ۔ میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بارگاہ بے کس پناہ کے اندر محبت کے ساتھ درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید المرسلین، امام الاولین والآخرین، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت، راہبر شریعت، آشنائے حقیقت، حضور منبع رشد و ہدایت، جانشین مخدوم ملت، حضرت صاحبزادہ پیر درویش میاں حامد رضا محسن صاحب، مرکزی سجادہ نشین دربار عالیہ ہیبت پور شریف، اور دیگر یاران طریقت، سامعین و سامعات، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ بار شکر ہے کہ جس ذات نے ہم سب کو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری امت میں پیدا فرمایا، اور بفضل ہی تعالی ہم سب حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی مرکزی جامع مسجد میں جمعۃ المبارک ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات میری بھی اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دور دراز سے آنے والے حضرات
خدا قدم قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حکیم کے دامن سے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن میں چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنی ہے۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات مجھے بھی اور آپ سب کو دین حقہ پر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس بات کے اوپر ڈٹ گئے، انہوں نے اس بات پر استقامت پیدا فرمائی، تتنزل علیہم الملائکہ، خدا فرماتا ہے پھر ان کے اوپر میرے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے قریب میرے فرشتے جو ہیں وہ اترتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور وہ کہتے ہیں کہ تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور نہ ہی حزن کے عالم میں آنے کی ضرورت ہے، نہ ہی تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور خوشخبری دی جاتی ہے، خوشخبری ہے اس جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کا تمہارے خالق نے تمہارے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم فرقان حکیم کی اس آیہ مقدسہ میں استقامت کا ذکر ہے، حق بات پر ڈٹنے کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے۔ آج تھوڑی سی تکالیف دیکھنا پڑتی ہیں تو انسان آسمان سر پہ اٹھاتا ہے، لیکن خدا فرماتا ہے کہ واویلا کرنے کی بجائے اس بات پر ثابت قدم رہنا جو ہے یہ ایمان اور مؤمن کا شیوا ہے، اس کا یہ طرح امتیاز ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو واویلا نہیں کرتا، بلکہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم ارشاد فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لام اور نون تقید کا ہے۔ خدا فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور بر ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی شے کے ڈر کی وجہ سے، والجوع، اور بھوک دے کر ہم تمہیں آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانوں میں اور پھلوں میں کمی کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے کہ کیا اب بھی ہمارا بندہ ثابت قدم رہتا ہے کہ نہیں، اس کے قدم ڈگمگاتے تو نہیں ہیں، کیا یہ دین حقہ سے منحرف تو نہیں ہو جاتا۔ پھر آپ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، حبیب جو ان تمام اعمال کے اوپر ڈٹا رہتا ہے آپ اس کو خوشخبری سنا دیں، اس کو اس بات کی نوید سنا دیں کہ خدا نے ان کو صابرین کی صف میں شامل کر لیا ہے۔ تو رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پالنے والا، ہمیں رزق دینے والا اللہ ہے۔ بولیے بھئی ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ اپنے خالق کا مالک کا نام لینا ہے، ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ اہل التصوف صوفیاء کے در سے یہی کچھ ملتا ہے۔ ہمارا خالق اور مالک جو ہے وہ فقط کون ہے؟ فرمایا بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں پالنے والا ہمارا پروردگار ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر وہ اس بات کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں۔ استقامت فی الدین جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، جس کو میسر آ جاتی ہے اس کا مقام عرفہ و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا انسان کو آزمایا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے کہ
کہ کیا میرا بندہ جو ہے اس کے اندر ایمان کی جو خاص قسم کی طاقت ہے وہ پک بھی چکی ہے کہ نہیں۔ آج کانٹا چبھ جائے تو ہم آسمان سر پہ اٹھاتے ہیں، لیکن سنیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے مومن، کبھی بھی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مومن چل رہا ہو اور چلتے وقت اس کے پاؤں کے نیچے کانٹا آ جائے اور اس کو چبھ جائے اور اس کی جو درد کی وجہ سے آہ نکلتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس آہ کے نکلنے سے بھی خدا اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کانٹا چبھنے کا اتنا مقام ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی حضور سے ملاقات فرماتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نرم و نازک جسم بخار کی شدت کی وجہ سے بہت حرارت میں تھا، اس میں بہت زیادہ شدت آ چکی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، عرض کی حضور اتنی تپش، اتنی حرارت، اپنے رب کی بارگاہ میں استدعا کیوں نہیں کرتے، پکارتے کیوں نہیں ہیں کہ خدا آپ کو صحت یابی عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ یاد رکھو، جتنی تکالیف کل انبیاء کو دی گئیں راہ حق میں مجھے اتنا ستایا گیا ہے، لیکن ایک موقع ایسا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دین کے تبلیغ کے لیے حضور تشریف فرما ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو خدا کی وحدانیت کے اعلان کے لیے حضور اعلان فرما دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے خدا کی وحدانیت کا حضور اعلان کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا جاتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے پاس حضور نفل ادا فرما رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم کے اوپر جو ہے وہ اونٹ کی اوجری لا کر رکھ دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور ہے، آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مکہ المکرمہ میں آ کر آپ کے جسم مبارک سے اوجری کو اٹھاتی ہیں اور ساتھ کہتی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ان لوگوں کو کیا پتہ ہے کہ میرے بابا جان کی شان کیا ہے، انہیں کیا پتہ ہے کہ مدینے کے تاجدار کی رفعت، آپ کی عظمت اور شان کو یہ کیا سمجھنے والے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر سجدے سے اٹھا کر حضور ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ الہی ان کو بخش دے، یہ نہیں جانتے کہ میں محمد تو ان کے لیے خیر خواہ بن کے آیا ہوں، میں تو ان کی خیر خواہی کے لیے آیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ تکالیف دی جاتی ہیں، لیکن حضور کی زبان پر جو ہے وہ کلمہ حق جاری رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب آپ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ بیٹا اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ سے اتنا بوجھ نہیں برداشت کیا جاتا، دین حقہ کے لیے بڑی تکالیف ہیں، میں نے بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے جگیردار جو مکہ کے تھے ان کے ساتھ میں نے ماتھا لگایا ہے، اب بتیجے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو طالب میرے چچا جان، یہ لوگ جو ہیں اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج کو لا کر رکھ دیں، بائیں ہاتھ پر چاند کو لا کر بھی رکھ دیں تو فرمایا پھر بھی میں اپنے رب کا نام لینے سے کبھی باز نہیں آؤں گا، میں دین حق کی تبلیغ سے کبھی نہیں رکوں گا۔ اب یہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں کچھ سبق ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ لوگوں اگر اسلام کے لیے آپ کی جان کی کبھی ضرورت پڑ جائے، رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، رب کائنات نے فرمایا اے حبیب آپ مؤمنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی مدینے کے تاجدار پر اپنی جان کو قربان کر دینا بھی فرض ہے۔ جیسے قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا، قیامت کے دن یہ بھی پوچھا جائے گا بتا تو نے مدینے کے تاجدار کے لیے کام کون سا کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے۔ تو ذات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا اللہ کی راہ میں لوگوں کو ستایا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ لوگ وہ بھی آتے تھے جن کے اوپر آرے چل جاتے، جن کے جسموں کے اوپر جو ہیں وہ لوہے کی کنگھیوں کو پھیرا جاتا۔ کبھی آپ اپنی اعمال کی طرف اور اپنی زندگی کی طرف نظر دلائیں،
ہمارے لیے تو عالی شان مساجد بنی ہیں اور نیچے جو ہیں وہ عالی شان قلین بنے ہوئے ہیں، لیکن جس مدینے کے تاجدار کا کلمہ پڑا ہے انہوں نے مسجد نبوی کے ان کچے جو ہیں وہ چھتوں کے نیچے حضور نے نماز پڑھی ہے۔ تاریخ کے اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کرتے، جب مسجد نبوی بارش کی شدت کی وجہ سے ٹپکنا شروع کر دیتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک سجدے کی حالت میں ہوتی، حضور سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کا وظیفہ جب حضور الاپتے اور سجدے سے سر اٹھتا، صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کی پیشانی کو دیکھتے کہ مٹی لگ چکی ہوتی تھی، اور جو آپ کے جسم مبارک کے اوپر مٹی آپ کی پیشانی پہ لگی ہوتی تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صحابہ کوئی بات نہیں ہے، وقت آنے والا ہے زمانے پر جو فقط دین ہوگا تو دین مصطفیٰ ہوگا، صرف تمہارے آقا کا دین جو ہے اس کا پرچم بلند ہوگا۔ تو ذات ذی وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے حضور نے ہمیں جو درس دیا ہے وہ استقامت کا دیا ہے، دین حقہ پر کاربند رہنے کا ہمیں درس دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحب عرض کرتے ہیں حضور ہمیں ایمان قبول کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل آمنت باللہ، تو کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر دائیں بائیں نہ دیکھا کر، ثم مستقم، پھر جسم کٹ بھی جائے تو اس پر استقامت رکھا کر۔ حضرت خباب بن ارت حضور کے غلام ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اتنی تکالیف دی گئیں، ہمیں اتنا آزمایا گیا اور اتنا ہلا دیا گیا، عرض کرتے ہیں حضور ہمیں اتنی آزمائشوں کے اندر سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارے جسموں کے اوپر جو ہے وہ لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی ہیں، حضور ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ رنجیدہ کیا جاتا ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی کہانی کو بھی یاد کرو، ایک وقت تھا جنہوں نے اللہ کہنا شروع کر دیا اور کلمہ توحید کے اندر انہوں نے زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ میرا آقا فرماتے ہیں ان کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا اور گاڑنے کے بعد درمیان سے پھر آرا چلا کر پوچھا جاتا اب بھی اسلام پہ قائم رہو گے، اب بھی دین پہ قائم رہو گے؟ وہ کٹتے ہوئے جسم کے ساتھ کہتے تھے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے دنیا سے جا رہے ہیں حضور کی غلامی میں جا رہے ہیں۔ ان کے جسم اس بات کا اعلان کرتے تھے، ان کی روحیں جو ہیں اس بات کا اعلان کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ تو ذات ذی وقار یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کامل ترین ہستیاں ہیں جن کی زندگی سے ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے دین حقہ پر ہمیں ثابت قدم رہنے کے بارے میں ہمیں درس دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دیکھا دارہ ارقم کے اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دین حق کی تبلیغ سے جو ہے حضور ان دیوانوں کو مستفید فرمایا کرتے تھے، تو ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور ہماری تعداد 38 ہو چکی ہے، ہم 38 کے قریب ہو چکے ہیں، حضور اگر اجازت ہو تو ہم بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر رب کی توحید کا اعلان نہ کر دیں؟ کیا حضور آپ کی رسالت کا میں اعلان نہ کر دوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو بکر ٹھہر جاؤ، ابھی ہماری تعداد کم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام عرض کرتے ہیں حضور اگرچہ کم تو ہیں لیکن حضور ہماری دیوانگی میں، ہماری مستانگی میں کبھی آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ اب یہاں پر میں رک کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوتا ہے، حضور تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت آپ نے ابھی جب حضور تشریف لاتے ہیں مدینہ المنورہ کی سرزمین میں، تو حضور نے ایک معاہدہ برقرار کیا تھا اور معاہدہ قائم کیا تھا مہاجرین اور انصار کے درمیان، اس کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک شک تھی کہ اگر کوئی باہر سے کوئی شخص مسلمانوں کے اوپر یا مدینہ المنورہ کی سرزمین میں حملہ کرے گا تو دونوں جو قبائل ہیں یہود و نصارہ کے اور مسلمان مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اب جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ اور مہاجرین اور انصار سے حضور خطاب فرما رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہمیں کفار نے للکارا ہے تو بتاؤ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ اب وہاں پہ حضور کے دیوانے بھی بیٹھے ہیں، صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی بیٹھے ہیں، جمیع صحابہ بیٹھے ہیں، سب نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی حضور یہ آپ نے بات کی ہے، آپ جو ہے وہ ساتھ کی بات کرتے ہیں، ہم تو آپ کے نام پر جاننے دینے کو تیار ہیں۔ حضور آپ ایک مرتبہ ہمیں یاد تو کر کے دیکھیں۔ حضور نے پھر پوچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں
یہ تو بتاؤ کہ اگر کفار ہمارے اوپر حملہ آور ہو تو کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ اب وہاں پہ ایک انصاری صحابی بھی بیٹھے تھے جن کی طرف ان کی توجہ تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں حضور میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ شاید آپ کی گفتگو کا جو مرکز ہے وہ مہاجرین انصار بن چکے ہیں جو مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں حضور کبھی آزما کے دیکھیں، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ جائیں آپ اور آپ کا رب لڑیں، ہم تو آگے بڑھنے والے نہیں ہیں۔ عرض کیجو ہم وہ ہیں سمعنا واتانا، حضور جو ہم نے سن لیا ہے ہم نے مان لیا ہے، ہم قدم پیچھے ہٹانے والے نہیں ہیں۔ آقا اگر آپ اشارہ کر کے تو دیکھیں سمندر کے اندر گھوڑے نہ دوڑا دے تو پھر کہیے گا۔ حضور ہم سمندروں کے اندر گھوڑے جو ہیں ان کو دوڑانے والے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کے ساتھ فرمایا کہ میں یہی کچھ سماعت کرنا چاہتا تھا کہ میرے دیوانوں کے اندر دین حق کے اوپر قائم رہنے کا کتنا جذبہ باقی ہے۔ تو ذات عزیز وقار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا حضور ہم جان دینے والے ہیں، ایک مرتبہ آپ حکم تو ارشاد فرمائیں ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ شاہ بطحہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں حضور تشریف فرما ہے۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو ہمارا خالق اور مالک واحد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ لا شریک ہے۔ یہ 360 بت اپنے ہاتھوں سے تم نے تراشے ہیں، مدینہ کے تاجدار نے اس کی مخالفت کی ہے، ہم ان کو الہ نہیں مانتے، ہمارا الہ وہ ہے جو ہر شے کو رزق دینے والا ہے، ہر شے کو پالنے والا ہے۔ جب اتنی بات کی ساتھ ہی کہہ دیا کہ مدینہ کے تاجدار اللہ کے سچے رسول بن کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، رب کائنات نے آپ کو آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اتنی بات ہوئی زید بکر ہر کافر اٹھ کر حضرت صدیق اکبر کو مارتا ہے اور آپ کے چہرے کے اوپر زود و کوب کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ تاریخ کے اندر ہے آپ کو زمین کے اوپر چھت لٹا کر کفار آپ کی سینے کے اوپر بیٹھ کر پوچھتے ہیں اب بھی یہ کہو گے، اب بھی یہ کلمات دہراؤ گے؟ حضرت صدیق اکبر جو ہیں ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے کہ لوگوں جو ہوتا ہے ہو جائے لیکن من سے محبت مصطفیٰ کبھی نہیں نکل سکتی۔ حضور کا عشق جو ہے کبھی سینے سے اتنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف دی گئیں، تاریخ میں ہے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میرے حضور قبلہ عالم نے بھی کیا خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں عاشق ہر کوئی کہندہ پر عاشق بن دے مر کے، زہر پیالہ پینا پیندہ پر عاشق پیندے پر کے۔ اور آپ فرماتے ہیں لوگوں ہمیں کیا پتا ہو یہ عشق کیا ہوتا ہے، عشق کہنے سے نہیں ہوتا، عشق کرنے سے آتا ہے، یہ تقدیریں تبدیل کر دیتا ہے، یہ زندگی کے اندر حسن پیدا کر دیتا ہے، یہ زندگی کے اندر خاص قسم کی تبانی پیدا کر دیتا ہے۔ میرے حضور کی عالم نے کیا خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں جتے عشق مقام بناوے خودیاں ساڑ گواوے، کون و مقام وجود و باہر دل بر یار ملاوے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ان کو آپ کے قبیلے والے بنی تیم کے شخص آپ کو اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر جب گھر جاتے ہیں شام تک آپ کو ہوش نہیں آتی، آپ کے عزو اقربا والدین قریب کھڑے ہیں، آپ کو ہوش آتا ہے تو والد کے ذہن میں خیال آتا ہے سب سے پہلے مجھے پوچھے گا ابو جان حال کیا ہے، امی کے ذہن میں خیال ہے سب سے پہلے مجھ سے پوچھے گا میری ماں بتا تیری کیفیت کیسی ہے، تیرا حال کیا ہے۔ چچا کے ذہن میں خیال آتا ہے سب سے پہلے مجھ سے پوچھے گا چچا جان بتائیں حال کیسا ہے۔ لیکن سنیں صدیق اکبر کے دل میں خیال کیا ہے، اور جو آپ کی لب پہ سب سے پہلے جملہ آتا ہے سنیں، دل کو سکون اور تسکین دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نگاہیں کھلتی ہیں اور زیر لب جو لفظ آتے ہیں فرمایا کہ لوگوں یہ تو بتاؤ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو مجھے تکلیف دے رہے تھے، یہ بتاؤ مدینے کے تاجدار کا حال کیا ہے، حضور کس کیفیت میں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس حالت میں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جب پوچھا جاتا ہے آپ اپنی والدہ سے فرماتے ہیں امی جان جائیں ذرا ام جمیل سے پوچھ کے آئیں حضور کا حال کیا ہے۔ لے جایا جاتا ہے، جا کر پوچھا جاتا ہے ام جمیل بتاؤ
میرا بیٹا پیش پوچھتا ہے کہ حضور کا حال کیا ہے؟ جمیل جب پلٹتی ہیں دیکھا حضرت صدیق اکبر کے چہرے کے اوپر زخم ہیں، تکلیف کی شدت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جمیل جی تو بتاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حال کیا ہے؟ جمیل کہنے لگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ صحیح حالت میں ہیں، حضور صحیح سالم ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام آپ کی امی جان عرض کرتی ہیں بیٹا میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم حضور کے عشق میں ہو، حضور کے محبت میں ہو۔ اب گھر والے جو تھے وہ تو قریب کھڑے تھے، اب جب حضور کا ذکر سنا نا تو گھر والے پتہ کیا کہہ کے جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہوئے جاتے ہیں انت مجنون، اور اس کو چھوڑو یہ تو کسی کا دیوانہ ہو چکا ہے، اس کی بات کرتے ہو، اس کے دل میں تو کسی کی دیوانگی آ چکی ہے، یہ تو کسی کی دیوانگی اور محبت میں آ چکا ہے۔ اب وہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی امی جان پانی پیش کرتی ہیں، فرمایا امی جان میں پانی نہیں پیوں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب تک میں چہرے مصطفیٰ کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک میں کبھی کھانا پینا میں نے ترک کر دیا ہے۔ جمیل آپ کی والدہ ماجدہ کے ساتھ لے جا کر دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر حضرت صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں، وہاں امام الانبیاء تشریف فرما ہے، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے حضور جلوہ گر ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا صدیق اکبر آ رہے ہیں، حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب میں جملہ دینے کے لیے آپ کو بات بتانے کے لیے بات سمجھانے لگا ہوں کہ کائنات کے اندر جس ہستی کا ادب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ صدیق سے پیار کرنا کیسے ہے، اس ذات کو محمد عربی کی ذات اقدس کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ صدیق اکبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جو ہیں حضور صدیق اکبر کے آقا ہیں، حضرت صدیق اکبر غلام ہیں۔ ایک موقع آتا ہے کہ جب ہجرت مدینہ کا وقت ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہوئے جب تشریف فرما ہوتے ہیں مسجد نبوی اور مسجد قباء کے نزدیک، لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ غار ثور کے اندر جو صدیق اکبر نے 3 روز بسر کیے تھے وہ رنگ مصطفی اتنا چڑھ چکا تھا، حضور کا رنگ اتنا آپ کے اوپر آ چکا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ ملاقات کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام سے بھی ملتے ہیں، لیکن وہ انسان جو ہے وہ فرق نہیں کر سکتا کہ غلام کون ہے، آقا کون سا ہے۔ حضرت صدیق اکبر اٹھ کر آپ چادر کے ساتھ حضور کے اوپر سایہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں یہ تو غلام ہے، آقا یہ ہے جو چادر کے نیچے بیٹھے ہیں، یہ میرے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ تو ذات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت صدیق اکبر حاضر ہوئے، حضور کھڑے ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو، روایت میں ہے تاریخ میں، فَأَقَبَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَقَبَّلَهُ ابی بکر الصدیق، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کو کبھی دائیں سے چومتے ہیں کبھی بائیں سے چومتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ صدیق میں نے کہا تھا نا کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، عرض کی حضور کیا کریں کہ جب من کے اندر عشق مصطفیٰ آ جائے تو وہ عشق منہ سے نکلنے کا طریقہ خود ہی بنا لیتا ہے۔ تو ذات ذی وقار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں حضور دعا کریں میری ماں میرا باپ اسلام میں داخل ہو جائے، اس سے بڑی چیز میں کوئی نہیں چاہتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ الہی ابو بکر نے آج خواہش کی ہے اس کا باپ بھی مومن ہو جائے، اس کی والدہ بھی مؤمنہ ہو جائے۔ حضور کے آپ کے مبارک ہاتھ چہرے کی طرف نہیں پلٹتے کہ اسی وقت باپ بھی پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ماں بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو ذات ذی وقار یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے تکالیف برداشت کی ہیں، اسلام کے لیے مارے کھائی ہیں، لیکن یہ ساری زندگی یہی کہتے رہے ہیں اگر سچا ہے تو مدینے کے تاجدار کا مذہب دین حق جو ہے وہ سچا ہے۔ آج میں جو بات اتنی طویل گفتگو کرنے کے بعد جو میں آپ کو جملہ خلاصہ جو میں دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر اسلام کے لیے جو ہے اپنی زندگی کو وقف کرنا ہے، اور اگر جسم کٹ جائے اور لوگ پوچھیں کہ اسلام کے لیے کرنا کیا ہے تو پھر اس کو یہ جواب نہ دے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس کو کر کے دکھائیں کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ جب تک روح اور جسم کے اندر جان باقی ہے مدینے کے تاجدار پر
ہماری زندگی جو ہے وہ وقف ہوتی ہی رہے گی. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر شریف. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے آواز نکالو بڑی شان والے، صلی اللہ صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے. لگاتے ہیں نعرہ، لگاتے ہیں، لگاتے ہیں 4 میں 10 کم ہے. کون لگاتے ہیں؟ لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے. جانی پورا میں رات کے 4 بجے ایمان والے بولیں گے محمد ہمارے بڑی شان والے. سارے نہیں، جسے اللہ نے 2 ہاتھ دیے وہی اٹھائے. محمد ہمارے بڑی شان والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. آقا ہمارے بڑی شان والے.